بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا سیل کے پیج پر تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو، جیالوں کو جی اے بھٹو. آج میں انتہائی خوش ہوں کہ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات سردار جاوید ایوب صاحب تشریف رکھتے ہیں. سردار جاوید ایوب صاحب کا جو سفر ہے سیاست میں وہ 1982 میں شروع ہوا کہ جب یہ مظفر آباد کالج میں پی ایس ایف کے سیکرٹری جنرل تھے. پھر اس کے بعد یہ جدوجہد کی ایک طویل داستان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جو 32-35 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارے. یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا. اس وقت ہمیں یہ سب چیزیں بہت آسان لگ رہی ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لمحوں میں طے ہو گیا تھا. لیکن جب میں سردار جاوید ایوب صاحب کی طرف دیکھتی ہوں تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمر گزار دی ہے سیاست میں. 2 دن بیشتر میرے ساتھ سردار عابد صاحب تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ سردار جاوید ایوب صاحب، مطلوب انقلابی صاحب کہ کس طریقے سے انہوں نے طلبہ یونین سے اپنا آغاز کیا اور آگے آئے. بلا شبہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ اس نے بنیادی اداروں سے، بنیادی کارکنوں کو اور ان تمام جیالوں کو ان پہ پارٹی نے انویسٹمنٹ کی، سیاسی انویسٹمنٹ کی، ان کو اعتماد دیا. اور پھر اس کے بعد خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سردار جاوید ایوب صاحب آپ پارٹی کے ساتھ ہیں. تو کیا محسوس کرتے ہیں یہ 35 سال کی جدوجہد کے بعد کہ کیسا لگتا ہے کہ وہ وقت تھا کہ مظفر آباد کالج کا طلبہ یونین کا ایک سیکرٹری جنرل تھا، وہ جوش جذبہ آپ میں، اور سنا ہے کہ آپ کو غصہ بھی بہت آیا کرتا تھا. اور آج کے جاوید ایوب جو کہ منسٹر بھی رہ چکے، ضلع کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے، اب اتنے سارے عہدے آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا گزرا ان ماہ و سال کا؟ میں سب سے پہلے تو میں آپ کی جو سربراہی میں ہمارا میڈیا سیل جو کام کر رہا ہے، جو جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے چند ہفتوں سے بڑے اچھے انہوں نے یہ پروگرام کہیں یا اس طرح کی گفتگو کا اہتمام کیا جس میں پارٹی کے بہت سارے ہمارے دوست احباب یا مرکزی رہنما، اس میں پاکستان سے قمر زمان قاہرہ، آزاد کشمیر سے بھی پارٹی کے سینئر رہنما اور ہمارے جو ہے وہ بہت سارے عہدیداران وہ اس کا حصہ بنے. میں ایک طویل سفر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد کے حوالے سے یہ کوئی سفر 35-40 کا اتنا طویل نہیں ہوتا. جس طرح قوموں کی آزادی کے لیے کہتے ہیں نا کہ 60-70 کا سالوں کا سفر کوئی اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا. ایک جدوجہد تھی جس کی انسپائریشن ہم جب کالج میں آئے 81 میں، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس سے 2 سال قبل پھانسی ہو چکی تھی اور ضیاء الحق رجیم جو ہے وہ پورے جوبن پہ تھا، پورے آب و تاب کے ساتھ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہنما اور کارکنان جو ہے وہ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے. پھانسیاں ہو رہی تھی، کوڑے مارے جا رہے تھے، جیلوں میں ان کو بند کیا جا رہا تھا. تو وہاں سے ہمارا ایک سفر ہوا اور ایک عزم کے ساتھ ایک خواہش اور ایک جذبہ لے کے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہم آج تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے وہ جتنا بھی اس میں وقت صرف ہوا، آج بھی وہ جذبے اسی طرح پورے آب و تاب کے ساتھ وہ ہمارے اندر موجزن ہیں. اور ہم آج بھی یہ اس بات پہ ہمارا کامل یقین ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو نظریات، افکار یا جو ان کی سوچ تھی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر بلکہ دنیا بھر کے تیسرے جو ہے ہمارے تھرڈ ورلڈ ہے، اس کے غریبوں، محنت کشوں، مجبوروں، کسانوں، طالب علموں کے لیے وہ آج بھی بھلائی کا راستہ ان کے نظریات تھی. تو اس سفر میں ہمارے بے شمار ساتھیوں نے نہ صرف اپنا وہ زندگی کے وہ حسین لمحات، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیگر جو جس طرح جوانی کے ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو دیگر جو آپ کی سرگرمیاں ہیں اس میں صرف کر سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ وابستگی کا بھرپور اظہار کیا. اور تب تو یہ سوچ ہی نہیں تھی کہ کل اس کے نتیجے میں کوئی سرکاری منصب ملے گا، حکومتیں ملیں گی. اور جو دور چل رہا تھا وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا. ایک امید کی کرن تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب انہوں نے 86 میں آ کے باقاعدہ اس قافلے کو لیڈ کرنا شروع کیا، ایک امید کی کرن تھی کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ پھر سے وہ عوامی راج قائم ہوگا اور عام آدمی کی حکومت قائم ہوگی. تو لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم بھی خود کوئی کبھی اس کا حصہ بنیں گے، نہ ہی اس طرح کی کوئی خواہش تھی، بلکہ یہ ایک جنون تھا کہ ہم ایک جو اپنے جدوجہد ہے، جو اپنا وقت ہے، وہ ایک ایسے مقصد کے لیے صرف کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان میں
جو خوشحالی آئے گی، آزاد کشمیر آزاد ہوگا، اور آزاد کشمیر میں بھی ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا، سماجی انصاف ہوگا، معاشی مساوات ہوگی، یکساں نظام تعلیم ہوگا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ اور افکار تھی۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو اتنے سفر کے باوجود میں کہتا ہوں کہ لمحے بھر بھی وہ تھکن یا تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ تو جو عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر رویوں میں تبدیلی آتی ہے، وہ جس طرح کا وہ جوش جذبہ تب تھا تو وہ اسی طرح قائم ہے۔ کچھ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ وہ جو میچورٹی جو ہے نا وہ عمر کے ساتھ ساتھ آتی ہے، تو وہ بھی آج بھی جب کوئی اس طرح کی بات ہم محسوس کرتے ہیں، کئی جو جن نظریات کو ہم ساتھ لے کے چلے یا جن پہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جو آج بھی یہ میں برملا کہوں گا کہ کوئی اس پہ کوئی یہ لوگ اس طرح کی آج حالات و واقعات یا سماجی اور معاشرتی سوچوں کو دیکھ کے اپنے باتوں کا اظہار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو سوچیں لے کر یا جو نظریات لے کر ہم چلے تھے، قافلہ چلا تھا، اس میں بے شمار ہمارے ساتھی کوئی اس کا حصہ تھے، کوئی دنیا سے گزر گئے، ہمارے بہت ہی اچھے بھائی دوست اور اس سفر کے ساتھی مطلوب انقلابی صاحب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس طرح بے شمار ہمارے دوست ہم سے جدا ہو گئے۔ تو میں ایک بات جس کا مجھے یہ یقین ہوا، تو میں سب سیاسی کارکنوں کو آج جو ہے نا وہ سیاسی تربیت کا جو بنیادی طور پہ طلباء یونینیں ہوتی تھی، ٹریڈ یونینز ہوتی تھی، اور اس طرح کے دیگر جو بلدیاتی ادارے تھے، یہ سارے ختم۔ تو سیاسی کارکن جو ہے نا وہ اس کی تربیت نہیں ہے، اور وہ جو کیڈر نیا آ رہا ہے وہ تربیت اس طرح سے ان کو نہیں مل رہی۔ اور آج صرف پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کہ اس میں ہے ساری چیزیں ہمارے پارٹی میں، آج بھی خواتین کا ونگ ہے، لیبر کا ونگ ہے، مطلب اسٹڈی سرکل اور دیگر تمام انتخاب ہوتے ہیں، یہ چل رہا ہے۔ تو یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تربیت گاہ جو ہے نا وہ سیاسی کارکنوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ باقی دیگر روایتی سیاسی جماعتیں ان میں کوئی اس طرح کا کوئی عنصر نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ وہ اپنے کارکنان کی کوئی تربیت کر سکیں۔ بالکل ٹھیک سردار جاوید یوسف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اقتدار کے لیے مرز وجود میں آنے والی جماعت نہیں تھی، بلکہ نظریات کو ساتھ لے کے یہ چلے تھے۔ اور جو نصف صدی کی جدوجہد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری منزل اقتدار ہوگا۔ یہی فرق ہوتا ہے بنیادی کارکن کا اور ایک وارداتی کارکن کا، کہ جو بنیادی کارکن ہوگا وہ ایک نظریے کے ساتھ چلے گا، پارٹی منشور کے ساتھ چلے گا۔ پھر جاوید صاحب، آپ کا جو تعلق ہے ایک بڑی فیملی سے ہے، آپ کے والد سردار ایوب صاحب بڑے روب والی شخصیت تھے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو یہ آپ نے جو انتخاب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اس میں تو مشکلات تھی، جیلیں تھی، قید تھی، لگاتار ایک سٹرگل تھی۔ تو کسی مرحلے پہ آپ کی فیملی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ کن راہوں کو آپ نے انتخاب کر لیا کہ جہاں کوڑوں کی جھکار پر موت کا رقص ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک مشکل راستے کا انتخاب؟ مشکل تھا بظاہر، اور اس وقت جب سے ہم نے سٹارٹ لیا تو جو وہاں اس سے پہلے موجود تھی سیاسی قیادت، یا جو لوگ میرے والد صاحب بھی سیاست سے وابستہ تھے، وہ تب مسلم کانفرنس سے وابستہ تھے والد صاحب۔ ان کی طرف سے شروع میں بڑے پیار محبت کرنے والے انسان تھے، اور ساری زندگی رہنمائی کی۔ اور میں جو آج عوامی سطح پہ جو آج مجھے جو پذیرائی ہے یا کوئی محبت ہے یا شفقت مل رہی ہے، یہ والد صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس وقت سارے میرے عزیز و اقارب اور میرے پارٹی کے ساتھی جو ہے نا وہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تب مجھے یہ تھا کہ والد صاحب نے اس سے منع کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو اس زمانے میں ہمارے کشمیر میں بالخصوص، حالانکہ 75 میں گورنمنٹ بھی رہ چکی تھی پیپلز پارٹی کی، لیکن اس کو شجر ممنوع ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بالکل ایسے لیفٹ کی اور یہ ترقی پسندانہ سوچ کی عمل ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ جو نوجوان ہیں، جو سرفرے ہیں، جو جذباتی ہیں، پروگریسو ہیں، تو یہ جس سمت پہ جا رہے ہیں وہ ان کا انتخاب درست ہے۔
اور اس کا اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جب اس کے نتیجے میں اس جدوجہد کے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذات انفرادی جدوجہد کوئی معنی اور حیثیت نہیں رکھتی، اس میں بے شمار ایسے نامور اور گمنام سیاسی کارکنان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کے سلے میں آج ہم حکومتوں میں رہے، اور انشاءاللہ کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اس میں مقبول ترین جو ہے نا وہ مارکسسٹ کی پارٹی ہے۔ تو یہ سارا کریڈٹ ان مرد و خواتین، ان نوجوان بچوں کو، طالب علموں کو، نوجوانوں کو جاتا ہے کہ جن کی جدوجہد جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور وہ آج بھی اسی قوت کے ساتھ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اب وہ دیکھیں نا، وہ تب کا جو ماحول تھا، آج آپ بچے میرے حلقے میں آپ دیکھیں بے شمار میرے نوجوان ساتھی، میرے بچے عزیز و کارب، بچوں سے مراد میں ایک یہ کہہ دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی کا ہمارے پی ایس ایف کے بچے ہیں، پی وائی یو کے ہیں، لیبر ونگ کے، علماء و مشائخ کے بزرگ ہیں، یا دیگر شعبوں سے خواتین ہیں، دیگر سارے ونگ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے میرے حلقے میں موجود ہیں، اور سارے بلا تخصیص، اور یہ باید میں سمجھتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ خالصتاً پیپلز پارٹی کا حلقہ ہے۔ اس میں کوئی برادری کا عنصر، کوئی علاقائی ازم یا کوئی تعصبات کی بنیاد پہ کوئی اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کوئی جو دو ساتھی عزیز جدوجہد کر رہے ہیں، وہ خالصتاً ایک فکری بنیادوں پہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ رائگان نہیں جا رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہر یونین کونسل، ہر گاؤں میں ہمارے جو ایسے ساتھی ہیں جو خالصتاً پارٹی کی بنیاد پہ، نظریات کی بنیاد پہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار کی بنیاد پہ، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی دکھائی ہوئی راہ کو انہوں نے منزل راہ بنایا ہوا ہے، اور آج محترم بلاول بھٹو صاحب اور محترم کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، اور ہمارے جو آزاد کشمیر کی سرپرست ہیں اور بالخصوص شعبہ خواتین پاکستان کی سربراہ ہے محترمہ عدی فریال تالپور صاحبہ، اور ان کی بڑی شفقت ہے کہ آج آزاد کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ جو کارکنوں کو جو پیار محبت اور عزت نفس دی ہے، یہ بے مثال ہے۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اب جو انجان لوگ ہیں، ہم نے دیکھا، حال دیکھا ہے کہ جو ان کے، میں تو وہاں کی دور کی بات ہے، یہاں پہ جو آج لوگ بیرون ملک مقیم ہیں، کوئی اس سے پہلے بھی جب مشکل اور ابتلا کا وقت آتا ہے، وہ بمے اہل و عیال اور اپنے باورچیوں اور اٹیچی کیسوں کے ساتھ بیرون ملک کہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب یہاں پہ برسر اقتدار تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو یہ میری بات ہے، ایم این اے کے ہمارے دوست جو مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، وہ کئی مہینوں سے ادھر وہاں پہ بیٹھے تھے، اور ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہمارا عام کارکن اس کو ایکسیس ہے لیڈرشپ تک۔ محترمہ عدی فریال تالپور صاحبہ، محترم چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، اور دیگر لیڈرشپ تک، یہ واحد پیپلز پارٹی ہے۔ اور دیگر جماعتوں کا آج حل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کوئی ملاقات کے لیے سفارشیں ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کو یہ کہا جاتا تھا، جو آج کے ہمارے وزیر اعظم ہیں فاروق حیدر صاحب، بڑا عزت و احترام ان کے لیے، وہ کہتے تھے یہاں پہ رکشے زیادہ ہیں اور یہ کم ہیں، اور یہ زیادہ ہیں سرکاری عہدوں پہ سیاسی جو نمائندے یا جو اس کو مختلف ڈی سی اوز تھے یا ایڈوائزر۔ آج دیکھ لیں، آج گلی محلے میں انہوں نے ریوڑیوں کی طرح بانٹ رہے ہیں، اور کوئی غیر قانونی، غیر آئینی اپنے پیڈ پہ آرڈر جاری کر کے الیکشن کے لیے وہ لوگوں کو نامزد کر۔ ہم اس گورنمنٹ کی نالائق نون لیگ کی گورنمنٹ کی بھی بات کریں گے۔ آپ بڑے جوش سے بات کر رہے تھے، تو یہ لگ رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ جو ایک نوجوان پی ایس ایف کا لیڈر ہے وہ بھی موجود ہے، اتنی جدوجہد کرنے کے باوجود وہ کہیں تھکا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوا کرتی تھی، جب آپ ان سے ملتے تھے، آپ کی بے شمار تصاویر ہیں، آپ کی ملاقاتیں ہیں، کیا آپ کو محسوس ہوتا تھا؟ ہماری جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی، سب کو نام سے پہچانتے تھے، 1986 میں جب 10 اپریل کو محترمہ لاہور آئی، وہاں پہ ہم استقبالیہ اجتماع میں موجود تھے، اور پھر وہاں سے جو سفر ان کا رہا گجرات دل سے کرتے کرتے وہاں پہ ہمارے تب کے صدر تھے غازی ملت سردار ابراہیم خان، ان کے گھر جو عشائیہ تھا، اس میں پی ایس ایف کی ایک ڈیلیگیشن ان سے ملا، جس میں ہمارے تب کے چیئرمین تھے مطلوب انقلابی صاحب مرحوم مغفور، میں اس کا چیف آرگنائزر تھا، اور دیگر ساتھی۔
تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے جو اس وقت میں تقریباً یہ ہے کہ غالباً بی اے پاس کر چکا تھا 86 میں. کتابوں پڑھنے کا مجھے شوق تھا، مختلف کتابیں ہسٹری کی، سیاسیات پہ مختلف لوگوں کی جو بڑے بڑے سیاسی دانشور گزرے ہیں یا ان سے. تو میں عملی طور پہ میری پہلی ایک طرح سے ملاقات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی تب کی گفتگو آج تک وہ ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، جس طرح جو گفتگو کا انداز تھا اور جو کمانڈ تھی، جس میں جب وہ جس موضوع پہ بات کرتی تھی، پتہ یہی چلتا تھا کہ اس پہ ان کے دسترس ہے اور ان کا پورا اس کے حوالے سے پورا نالج ہے. دیگر اس کے بعد جب ہمارے اس وقت آپ جونیئر تھے، وہ ایک پوری دنیا کی لیڈر تھی، سمبل آف ڈیموکریسی تھی، تو ظاہر ان سے ملنا وہ بڑی اعزاز کی بات تھی. ہم تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو تھا نا وہ عقیدت کا اور وہ رشتہ تھا، اس میں بڑا ادب و احترام، اور پھر جس طرح ملنے کا انداز ہوتا ہے ایک عام لیڈر سے اور ہوتا ہے، اور جس کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سوچوں کا جو محور ہے یا مرکز ہے یا ان سوچوں کا حامل ہے جو آپ کے اندر آپ کے دل و دماغ میں موجود ہوتی ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے وہ بڑی عقیدت سے ملاقاتیں ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ ان کی شفقت، جو لاسٹ میری ملاقات ان سے ہوئی دبئی میں اس کو آج تک نہیں بھلا سکا. صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب تب پارٹی کے ہمارے پریزیڈنٹ بنے، تو میں وہاں پہ گیا محترمہ کے پاس. جمعے کا دن تھا، ان کے گھر تو کوئی 1 گھنٹہ سے بھی زیادہ میں جلدی میں نے سوچ رہا تھا کہ کہیں پہ ان کی جو بار بار وہ ان کا پی ایس آ رہا تھا کہ دوسری جو ان کی ملاقات کا ٹائم ہے وہ آ رہے ہیں. تو میں نے اجازت چاہی. محترمہ نے کہا آپ بیٹھیں. مجھے بٹھا لیا اور بڑی طویل گفتگو. میں پریشان ہوا. مجھے آشا وکلا کہ پورا میرا بایو ڈیٹا، کب سے پالیٹکس میں ہوں، کیا کیا کرتا ہوں، اور ان کے ٹپس پہ تھا. میرے نام سے انہوں نے بلایا، انہوں نے بتایا آپ یہ کرتے رہے، پی ایس ایم میں یہ رہے، آپ ضلع کونسل کے ممبر رہے، ڈسٹرکٹ کونسل میں آپ رہے ایڈمنسٹریٹر، پھر یہ آپ ساری چیزیں مطلب پوری ڈیٹیل میں. تو مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی اور لیڈرشپ ایسی ہو جس کو پورا وہ ایک یوں سمجھے کہ تمام اس کے جو پارٹی کے جو جن سے ان کی ملاقاتیں ہیں یا ان سے کبھی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نام سے پہچاننا اور پورا اس کی ہسٹری ان کے پاس تھی. اچھا، بالکل آپ بی بی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ابھی تک یہی لگتا ہے کہ جیسے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہم سب میں موجود ہے. آپ بات کر رہے تھے تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے بھٹو صاحب آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک طویل سفر کیا، نصف صدی کی جدوجہد اور 12 سال کا اقتدار، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے بلاول بھٹو زرداری تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ اور وہ جب پاکستان میں وزیر اعظم بنتے ہیں وہ کشمیر کے لیے، مسئلہ کشمیر کے لیے اور کشمیر کے عوام کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کیا ان کا منشور ہے کشمیر کے لیے؟ دیکھیے، کشمیر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہوتی اور مرد حر آصف علی زرداری سے ہوتے ہوئے اب منتقل ہو گئی ہے بلاول بھٹو زرداری میں. آج جب بھی آپ وہ دیکھیں، کوئی بھی بات، کوئی سیاسی گفتگو ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو یا کہیں پہ کوئی بیرون ملک کوئی ان کی کوئی مصروفیات ہوں، اس میں انہوں نے کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر کے حوالے سے اس دعوے کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دعوے کو کہ میں کشمیریوں کی آزادی کے لیے 1000 سال کی جنگ کا عزم کا اظہار. محترمہ بے نظیر بھٹو کی گفتگو یہ جو انہوں نے فرمائی کہ جہاں پہ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پہ میرا خون گرے گا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یہ سوچ کہ میں خواب میں یا سوتے ہوئے بھی کبھی کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں سوچ سکتا جس سے کشمیر کی تحریک حریت کو نقصان پہنچے. تو بلاول بھٹو نے ہمیشہ واضح اور کلیئر کٹ، واحد پارٹی ہے میں اس میں کہتا ہوں، خصوصی لگاؤ ہے آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہماری قیادت کے ساتھ، کہ انہیں جب موقع ملتا ہے وہ کتنے مصروف کیوں نہ ہو تو وہ اویلیبل ہوتے ہیں سب کے لیے ہر جگہ. جب اب کشمیر میں آپ دیکھیں نا، جب یہ سلسلہ چلا وہاں پہ 5 اگست کا، اس کے بعد جو پہلی عید آئی، پہلی عید انہوں نے وہاں پہ
کشمیریوں کے ساتھ مظفر آباد میں گزاری، حالانکہ اسی دن رات کو جو یہاں پہ حکومت عدی فریال تارپور صاحبہ کو 12 بجے اسپتال سے اس جیل میں منتقل کر دی. اس کے باوجود ہے ہی نہیں کو رات کو اور بالخصوص رات کے اس پیر میں جیل کے جو مینول ہے اس میں تو ظاہر ہے اس میں لانے کا اور لے جانے کا ایک ٹائم مقرر ہے. تو یہ اس طرح کی حالات کے باوجود انہوں نے کبھی بھی جو کشمیریوں کے ساتھ جو ان کی ہمدردی ہے، وابستگی ہے، یا کہیں پہ ان کو موقع ملتا ہے اس کو کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا، تو انہوں نے کوئی موقع جو ہے نا وہ اس پہ پیچھے نہیں رہے. کشمیر کی جو قیادت ہماری حریت کی قیادت ہے اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور کشمیری جو ہے وہ گزشتہ اشرف سرائی صاحب کے بھی انہوں نے تہذیب کی. افسوسناک یہ ہے کہ ہمارا جو کیپٹل ہے، جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں بھی آج ہمیں خاموشی نظر آئی. وہاں پہ تو مکمل ہی خاموشی ہے کسی کشمیر کے حوالے سے. وہ آج کل وہ جج بھرتی کرنے کے لیے وہ انہوں نے واردات ڈالنے کی کوشش کی، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ کس کی نظیر نہیں ملتی گزشتہ حکومتوں میں، جس طرح مس یوز آف فنڈز ہے، آئینی بحران ہے، عدلیہ بالکل ہماری وہاں پہ ججز موجود نہیں ہیں، مستقل چیف جسٹس نہیں ہیں، لوگوں کے مقدمات التوا کا شکار ہے، عدالتی نظام پورا متاثر ہے، اور ان کی اس کی پرواہ نہیں ہے وہاں پہ بھی. اور یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوئے صاحب وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں رنگیلے ہیں، وہ بھی اس طرح. جاوید صاحب یہ جو آئینی بحران ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اور پھر وہ سنا کہ گورنمنٹ کو 15ویں ترمیم لانا چاہتی تھی جو کہ نہیں لائی جا سکی، تو کیا وجہ ہے کہ اتنی اہم پیش رفت سے کرنے جا رہے تھے تو فاروق حیدر صاحب کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ وہ ایک حکومت کا ایشو نہیں تھا آئینی. یہ جمہوری انداز فکر ہے. جب بھی ہماری دور میں جب ہم نے یہ آئینی ترمیم، آپ بھی اس کا حصہ تھی، بلکہ لطیف اکبر صاحب اس کے پہلے چیئرمین تھے، اس کے بعد مطلوب انقلابی صاحب، اتنے سب پولیٹیکل پارٹیز اور دیگر جو ہمارے مختلف ایون انجمن تاجرہ سے لے کر دیگر تنظیمیں جو پیشہ ورانہ ہیں، سب سے مشاورت کے بعد، ان کے انپٹ کے بعد ایک مثالی قسم کا جو وہ پیکیج تیار کیا تھا، اور جس پہ یہ موجودہ حکومت کے اتفاق رائے فاروق حیدر صاحب کا اس پہ دستخط موجود ہے. ان کے حالانکہ وہ ممبر نہیں تھے، انہوں نے اس سے اتفاق کیا، وہ ٹیبل بھی آخری اجلاس میں فاروق صاحب ممبر تھے، لیکن انہوں نے بھی اتفاق رائے سے اتفاق کیا تھا کہ یہ جو مطلوب انقلابی کمیٹی کی جو ترمیم ہے یہ بالکل، اور اتنی ایکوریٹ زبردست ترمیم تھی. انہوں نے جب ترمیم کی، کسی سیاسی جماعت کو، کسی دیگر جو سول سوسائٹی ہے یا کوئی پیشہ ورانہ تنظیمیں ہیں، وکلاء کی ہیں یا دیگر انجمنیں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور ایک طرح نادر شاہی حکم جاری کر کے راج شاہی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی اتفاق فاؤنڈری ٹائپ. میں سمجھتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں نون لیگ کے جو ایم ایل ایز ہیں کہ ان کے جذبے کو، کہ وہ بڑے مطلب کوئی اس میں کوئی حصے مزاحمت ہی نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وائے ناکامی ہے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس، ان کے دل میں احساس ضیاع نہیں ہے. یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ 8 کروڑ مل رہا ہے، 10 کروڑ ہونا چاہیے، یہ ہمارا بھانجا بھتیجا، اس کو نوکری لگا دیں، اس کو ٹرانسفر کر دیں، اس کے سوا کوئی سروکار ہی نہیں ہے. دنیا کس طرف جاتی ہے؟ بلکہ کچھ اشتہارات ملازمتوں کے دیے جاتے ہیں، وہ جس بندے کو جاب دینی ہوتی ہے، کسی قریبی عزیز کو، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی عمر اور اس کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھ کے آپ اخبار میں ایڈ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی بھرتی ہو جاتی ہے. بلکہ کچھ محکمے تو ایسے ہیں کہ جہاں اتنے برے طریقے سے انہوں نے جو حکومت کی رٹ ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے قانونی تقاضوں کو بھی مد نظر نہیں رکھا، اور انہوں نے جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہماری آزاد کشمیر کہ عوام کا پیسہ، یہ کسی گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے جس کا استحصال ہوا. اور جو آپ کا حلقہ ہے کوٹلہ، یہ کوئی آسان حلقہ نہیں ہے، ایک مشکل حلقہ ہے. تو وہاں جس طریقے سے مجھے تو جتنا آپ کہہ رہے ہیں 8 کروڑ کا فنڈ ملا، 10 کروڑ کا فنڈ ملا، تو میں آپ کے حلقے میں جب بھی گئی ہوں تو مجھے وہی تختیاں نظر آئی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کام ہوا ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں، ان کو ایک تو یہ ہوا کہ ان میں وہ مطلب جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا وہ ہم سے کئی گنا زیادہ، ہمارے پاس 10 بلین کا تھا، ان کے پاس 22-23 اور پھر کشمیر کون سے
بڑھتے بڑھتے حاصل کیاس کے اس میں کشمیر کونسل کے سارے فنڈز بھی وہاں پہ منتقل ہو 5 سال میں کوئی 1.5 کھرب سے زیادہ کا فنڈ ان کو ملا. ان کی انکمپیٹنسی یہ ہے کہ ان کا ہر سال جون میں لیپس ہوتے ہیں بجٹ، مختلف اداروں کے جو بجٹ مختص ہوتے ہیں وہ خرچ نہیں کر سکتے، اور یہ جو اس کی مشینری ہے، بیوروکریسی ہے، اس سے بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ان کا تعلقات رویہ، چند لوگوں کو نواز رہے ہیں بیوروکریسی میں بھی، ایک مطلب ایک مخصوص گروپ کو آگے کر رہے ہیں، تو وہ کام اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکے. آج دیکھیں جو بھی میگا پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کے، صرف آپ کے حلقے کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے 5 سال میں جب کہ ہمارے پاس فنڈز بھی نہیں تھے، اور جو ترقیاتی فنڈز تھے وہ جتنے بھی تھے اور وہ بالکل وہ گراؤنڈ پہ وہ خرچ ہوئے اور نظر بھی آیا اور ان کی کئی انکوائریز بھی ہوئی. آپ کے حلقے میں آپ کے دور میں کتنے جو اسکول تھے وہ اپ گریڈ ہوئے، کو تعلیمی ادارے بنے، کتنی پختہ سڑکیں بنی، کلومیٹر جو آپ نے ادارے بنائے عدلیہ کے حوالے سے کچھ آپ اس بارے میں؟ اس میں یہ ہوا جب ہماری حکومت وہاں پہ آئی تو اس سے پہلے بھی یہی لوگ حکومت میں موجود تھے جو آج مختلف ناموں سے، آپ نے تو خدمت کی، بہت مختلف ناموں سے ان کی لائبلٹیز بھی یہ چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ لائبلٹیز ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ذمہ ہمیشہ لائبلٹیز، پاکستان میں آزاد کشمیر میں لائبلٹیز ہمارے متھے لگتی ہیں. ہم نے وہ بھی کلیئر کی، اور میں یہاں پہ سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب کو خراج تحسین نہ پیش کروں تو بہت زیادتی ہوگی کہ جس طرح انہوں نے محدود وسائل کے باوجود جس طرح کام کیا. آزاد کشمیر کے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، 5 یونیورسٹیز، 3 میڈیکل کالج، اور پھر ہر حلقے کے 22 تعلیمی ادارے میرے حلقے میں ہوئے. اس میں ڈگری کالج ہیں 2، ہائر سیکنڈری اسکول ہے، انٹر کالج ہے، بچیوں کے مڈل اسکول ہے، ہائی اسکول ہیں، 22 کیا تھا. اور پھر بنیادی ہیلتھ یونٹ بھی بنے، RHC بھی اب گریڈ کر کے BHE کو RHC بھی کیا، BHU بھی بنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ 175 کلومیٹر پختہ سڑکیں وہ نہ صرف اس پہ کام کچھ پہ مکمل ہوا، کچھ جو ظاہر ہے رننگ پروجیکٹ تھے، لنک روڈ، کچے روڈ بھی بنے. تب ہمیں 50 لاکھ پر ایئر ملتا تھا لوکل گورنمنٹ کا. اب جو جا کے اس بار 8 کروڑ سے بھی اوپر چلا گیا، 4-5 کروڑ ان کو شروع دن سے ملتا رہا ہے. تو وہ موازنہ جب لوگ کرتے ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو ہے نا وہ واضح نظر آتی ہے. وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے فنڈز کے باوجود آج تک ہمارے علاقے میں، اور پھر جس طرح آپ نے بھی کہا لوگ شامل ہو رہے ہیں آپ کے، تو میں ہر روز جب دیکھتی ہوں لوگوں کا جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ وہ حکومت میں ان کو چھوڑ کے جتنی تیزی دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹی جو ہے نا وہ ان سے نوکریوں کے، ان کو ڈیولپمنٹ کے، اسکولوں کے، کالجوں کے، سڑکوں کے وعدے کیے تھے اور جو پورے نہیں ہوئے. ہمارا اس پہ ایمان ہے، لوگوں کی عزت وقار کا خیال نہیں رکھا، عزت نفس ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک آپ کوئی دیکھیں، عزت نفس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. ہر سیاسی کارکن، کسی سیاسی جماعت کا جو سیاسی کارکن ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام اور احساسہ ہے. اور بخصوص پیپلز پارٹی کا سیاسی کارکن جس کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے حق کے لیے بھی لڑتا ہے، اور پھر جب اس کی حکومت آتی ہے وہاں پہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے، دروازے بند دروازوں کو جوتوں کے نوک میں رکھتا ہے. اور یہاں پہ تو لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں، وہاں پہ شناختی کارڈ، موبائل جمع کرو، پھر جو بھی ان کا مطلوب شخصیت ہے مطلوبہ وہ وہاں پہ دستیاب ہی نہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں موازنہ کیا. پھر جو دوسری بات جس کا آپ نے کہا، ذکر بھی کیا، کہ یہ اس طرح کے اشتہارات دے کے جتنا وہ نوکریوں کے حوالے سے اپنے عزیز و اقارب اور مخصوص خاندانوں کو، عام غریب آدمی کی وہاں تک پہنچی نہیں ہے، ان کو نوکریاں کہاں پہ ملنی ہیں، وہ اشتہار اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے جو ان کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں ان کے. اور پھر NTS کا جو ہم نے کیا تھا، یہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور انہوں نے NTS کا ناجائز استعمال جس طرح کیا، اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی انہوں نے اس میں انوالو کر کے ان سے یہ غیر قانونی اور ایسے کام کرائے ان کو جو ان کے پاس 10 نمبر ہوا کرتے تھے ٹیچرز کے، وہ اس کو جو اپنے میرٹ پہ آ گیا تھا اس کو پیچھے کر کے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے. اور پھر ابھی آپ دیکھیں میرے حلقے میں ہم نے
آپ نے وہ کوئی کورٹ بھی تو وہ بنائی ہے نا؟ کورٹ وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج کا قیام، اس میں سمجھتا ہوں کہ محترم سابق چیف جسٹس جن کا تعلق حلقہ کٹلہ سے ہے، محترم غلام مصطفیٰ مغل صاحب، وہ ہمیشہ سے اپنے ان کا یہ جو مختلف عدلیہ میں پوزیشن پہ رہے، ہمیشہ جائز پروٹیکٹ کیا اپنے علاقے کے لوگوں کو، ایمانداری سے کام کیا، اور انہوں نے وہ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے وہاں پہ ایڈیشنل سیشن کو اور دیگر ادارے جو وہاں پہ جو عدالتوں سے متعلقہ تھے انہوں نے وہاں پہ کیا آپ کے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ وہ کوٹلہ سے اٹھ کے مظفر آباد آتے تھے، لوگوں کو انصاف ڈور اسٹیپ پہ تو وہ کوئی پونا گھنٹہ اور 1 گھنٹے کے وہ اس پہ کر کے آتے تھے۔ میں جو کہہ رہا تھا ایک بات، وہ وہاں پہ ہم نے THQ پٹیکا ہماری تحصیل تھی، ہم نے THQ کی بنیاد رکھی وہاں پہ، اس کا سنگ بنیاد رکھا، اس کے ٹینڈر کرائے اور اس کی سارے جو اس کے لوازمات تھے اس کے لیے فنڈ مختص کرائے، جو مشینری تھی، جو گاڑیاں تھیں، جو دیگر ہاسپٹل کا بنیادی ہیلتھ اس میں جو بات میں کر رہا تھا کہ ابھی اسپتال مکمل نہیں ہوا، ان کی سستی، لاپرواہی، اور موجودہ جو ہمارے وہاں پہ جو اقتدار میں ہیں موجود لوگ ہیں جو اس حلقے سے، ان کی تب بھی یہ کوشش اور خواہش تھی کہ یہ ادارہ یہاں پہ نہ بنے، تو وہاں پہ اب انہوں نے، اب یہ کبھی ایسا ہوا، اب سکول انہوں نے جو سکول کالج ہم نے بنائے اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا، یہ اس کو ختم کیا، پھر یہ کورٹ سے جا کے وہ طویل عدالتی جنگ کے بعد وہ بحال ہوئے، اور پھر آج انہوں نے کچھ تعلیمی ادارے فرضی قسم کے جعلی اور جس میں کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے، ورک چارج بنیادوں پہ، جس میں لوگوں کو دوبارہ سے گمراہ کرنے ورک چارج بنیادوں پہ، اس میں کوئی مستقل پوسٹ نہیں ہے، ورک چارج بنیادوں پہ ان کو یا تو وہ جو ادارے ان کا جو ہم نے قائم کیے تھے ان کو ختم کرنا، ان کا وہ قدم، وہ فعل غلط تھا، اور پھر اب اس کو بحال جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، اس کو وہ بحال کرنا پھر کی کہاں کی درست بات ہے کہ وہ تب غلط تھے، آج صحیح ہے، آج ورک چارج بنا دیں 15,000 بل۔ اسپتال کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ انہوں نے جعلی فرضی بھرتیاں، الیکشن قریب ہیں، لوگوں کو ذیلی فرضی آرڈر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اب یہ بتا رہے ہیں ہیلتھ یونٹ میں کوئی نہیں ہے، کوئی سٹاف ہے ہی نہیں، ابھی آپریشنل ہی نہیں ہوا، وہ ادارہ آپریشنل نہیں ہوا، انہوں نے جعلی لوگوں کو نون لیگ کی گورنمنٹ جھانسا دے رہی ہے کہ نہ وہ پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہے، نہ ادویات موجود ہے، اور نہ وہ جو مراکز ہیں انہوں نے ان کو کوئی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے بہت پختہ پل بھی بنائے اپنے علاقے میں کہ جس سے لوگوں کو بہت آسانی ہوئی اپنے میں پھر یہ کہوں گا کہ پھر مجھے وہ پھر بات وہیں پہ پہنچتی ہے، قیامت کا جب ذکر چڑھتا ہے تو چودھری مجید صاحب تک بات پہنچتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 50 بار مجھے موقع ملے، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ناگزیر نہیں ہوتا، اقتدار خدمت کے لیے اور کوئی تبدیلیوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کبھی اس طرح کے حالات و واقعات میسر آئیں یا ایسی ٹیم ورک میسر آئے جس طرح چودھری مجید صاحب نے، اور پل کے حوالے سے پختہ پل بے شمار، ہمارے نالے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے سارا کٹلہ ہمارا، اور ایک طرف بارشیں ہوتی ہیں تو بالکل راستہ وہ ادھر سے ادھر جانا، دریا اس کے نالے کے ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرنا انتہائی مشکل اور کٹھن ہوتا ہے اور جان لیوا ہوتا ہے، بے شمار انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، ہر سال ضائع ہوتی۔ تو وہاں پہ بعض جگہوں پہ سڑکیں بھی تھیں لیکن پل نہیں تھے، نالوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، تو وہ پل بھی، پختہ پل بھی ہم نے بنائے۔ اور ہمارا یہ پروجیکٹ تھا، ایک ہمارا علاقہ ہے ہمارے اس طرف واٹر فال کی جو دوسری طرف ہے وہ KPK اور ناراں ویلی ہے، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں ٹورزم کے اعتبار سے۔ ہمارا وہ جو گھمٹ گینا ہے وہاں سے دوسری طرف سنگڑا گلی سے اس طرف 5-6 کلومیٹر چھوگراں کا علاقہ جو سری پایا ہے وہ آتا ہے، تو ہم کوشش ہی کر رہے تھے کہ یہاں سے، اور چودھری مجید صاحب نے ایک دن میرے حلقے میں ان کے ساتھ وہ کسی فاتحہ کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ تم کچی سڑک نکالو، پیسے میں دوں گا۔ ابھی اسی غور و فکر میں تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس کو لنک کر دیا جائے۔ KP کی حکومت جو تھی اس کی طرف سے ہمیں کوئی مسائل کا سامنا تھا،
تو وہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے لوگ وہاں سے ٹورسٹ آئے اور وہ گمٹ گہنا سے ہوتا ہوا راجپیاں سید پور سے ہوتا ہوا کوڑی آ کے پھر نیلم کی طرف اب جب وہ جائے گا، مطلب اس طرح کے گزرگاہیں جب بنیں گی، جب ان کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا تو ٹورزم میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے جو ہے وہاں پہ جو ہمارے لوگوں کا روزگار ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ان کے معاشی حالات بہتر ہوتے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں اب بھی وہاں پہ ہے، پہاڑی علاقہ ہونے کے باوجود اس میں سیر و سیاحت کے حوالے سے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس میں بے شمار پوائنٹس ایسے ہیں جو ٹورسٹ پوائنٹس ہیں جن کو ڈیولپ کر کے وہاں پہ لوگوں کو، مقامی لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے، اپنی وہ وہاں پہ ہوٹل یا دیگر دکان وغیرہ بھی چلا سکتے ہیں. اچھا، سردار جاوید ایوب صاحب سے بات ہو رہی ہے، وہ اس وقت آن لائن ہے PPAJ کے سوشل میڈیا سیل کے پیج سے. میں تمام عہدیداروں کو، جیلوں سے کہتی ہوں کہ وہ پیج کو بھی لائک کریں، اس کو فالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج پر ایک فون نمبر بھی ہے کہ آپ واٹس ایپ کر کے جو ہمارے سیکٹری اطلاعات ہیں، ہمارے سابق وزیر حکومت ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں حلقے کے بارے میں، آزاد کشمیر کی سیاست کے بارے میں. تو وہ نمبر آپ کو بالکل واضح نظر آ رہا ہوگا. اچھا سردار جاوید ایوب صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی الیکشن بس ہوئے کے ہوئے 15 سے 20 جولائی تک ایک ممکنہ ڈیٹ ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے اپنے انٹرویو بھی مکمل کر لیے ہیں. اس کے بعد عید کے بعد چیئرمین صاحب آئیں گے، پھر میٹنگ ہوگی اور ہمارے امیدوار سامنے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں، کیا گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرح ہمارے ووٹ پر پھر ڈاکہ ڈالا جائے گا؟ کیا ہمارا ووٹ پھر سے چوری ہوگا، یا پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے اس وقت مقابلہ کرنے کے لیے کہ جو ایسی کوشش کرے گا تو اس کو سبق سکھا کے چھوڑیں گے؟ دیکھیں، یہ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پہ بھی یہ نعرہ بلند کیا کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مخصوص جیوگرافیکل اور جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے آزاد کشمیر کی، اس میں کوئی بھی اس طرح کی اگر کوئی کہیں پہ کوئی مشق کرنے کی کوشش کی یا مہم جوئی کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ اس کے نقصانات فوائد سے کہیں زیادہ ہوں گے. اور اس میں مجھے کامل یقین ہے کہ اس طرح کی بات کو یہاں پہ، اس طرح کے عمل کو یہاں پہ دہرانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور اگر کی بھی جائے گی تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان پوری طرح تیار ہیں. ہم پوری طرح تیار ہیں. جو لاسٹ الیکشن ہوئے 2016 میں، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کو چوری کیا گیا. ہم کبھی بھی کمپرومائزز کے ذریعے یا کسی دیگر ناجائز ذرائع سے اقتدار میں نہیں آئے. عوامی قوت پہ آئے، ایک طویل جدوجہد ہے، اس کے پیچھے کارکنان کی محنت ہے، اس کے نتیجے میں آتے ہیں. تو اگر کہیں پہ ایسا ہوا، کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی یا کوئی اس کا ارادہ رکھتا ہے، تو میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس طرح کی سوچوں کو یہیں پہ کل کر دیں تو انتہائی مناسب اور اچھا ہوگا. اور آزاد کشمیر اس کا متعمل ہی نہیں ہو سکتا. قطعاً کسی اعتبار سے آزاد کشمیر جو ہے نا وہ اس طرح کی وارداتوں کا متعمل نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ لوگوں کے جو شعور کا عالم ہے وہ یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں یا اس مٹی کا بیٹا ہوں، مٹی کا، جو یہ لٹریسی ریٹ ہے اور سیاسی شعور جو ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈل سوسائٹی ہے، کلاس لیس سوسائٹی ہے آزاد کشمیر میں. ایک سو کارڈ وہاں پہ برداشت بھی ہے، ٹالرنس ہے. ایک سو کارڈ وہاں پہ جو ہے ایک اشرافیہ، یہ اس کو سو کارڈ ہے، خود ساختہ اشرافیہ جو جن کا تعلق دیگر جماعتوں سے ہے، وہ وہاں پہ اس طرح کے ماحول کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن عملاً جو ہے وہ کلاس لیس سوسائٹی ہے، کوئی فیڈرز نہیں ہے، سارے درمیانے درجے کے لوگ ہیں اور خود ساز، جس کو سیلف میڈ کہتے ہیں، سیلف میڈ لوگ ہیں. اور پھر ان سے جو جن کا کوئی اسٹیک پہ نہیں ہے، جن کے کوئی نہ، اب مجھے کسی نے ایک الیکشن میں کہا تھا کہ آپ کے بڑا فیچر ہے، آپ چھوڑیں اس پارٹی کو، آپ اس میں آ جائیں. میں نے کہا میرا نام سردار جاوید ایوب نام ہے. سردار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ کوئی جاگیرداری ہے. میں نے کہا ایک جو ہے وہ عام طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں. یہ سرداری وہاں پہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک نظم و نسق چلانے کے لیے قدیم زمانے سے وہ رکھی ہوئی تھی. وہ بھی کوئی میرا اتنا بڑا قبیلہ نہیں ہے، محدود سا قبیلہ، اور میں نے کبھی اس کا پرچار ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا وہ دوسرا میری کوئی مل نہیں ہے، کوئی زمینیں نہیں ہیں جس کا کوئی پانی بند کرے گا،
کوئی میرا کوئی قریبی عزیز یا بہت ہی متعلقہ آدمی کوئی ایسی جاب پہ نہیں ہے. لوگ اس کے لیے ہم نے اپنی گورنمنٹ میں کچھ ایسا نہیں کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگوں کو اس طریقے سے کیا جا سکے گا. 2016 میں وہ کہے کہ وہ بے خبری میں جو کچھ بھی ہو گیا. اس وقت 2021 میں آزاد کشمیر کے دریاؤں سے بہت پانی گزر چکا ہے. اور جیسے کہ جاوید ایوب صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جو اس دفعہ ہے تو جاوید صاحب پھر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہے انشاءاللہ. یہ وہ دیوانے کی یا خواب نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. دیکھیں بالمقابل جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ ان کی پاکستان میں جو کیا ایک نئی جماعت جو انہوں نے لانچ کی اور جو ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ تو ٹیک آف ہی نہیں کر سکی. یہ وہ بے جوڑ قسم کی جس طرح شادیوں کا انجام ہوتا ہے تو یہاں پہ یہی ہوا. اور ایسا ایک آدمی یہاں پہ یا اس سے وابستہ لوگ جو وہاں متی کا کنبہ ہے کہیں اینٹ کہیں کا روڑا ہے تو وہ ظاہر ہے اس طرح کی نتائج آئیں گے. آج ابھی کوئی مجھے 1-2 گھنٹہ افطاری کے بعد بتا رہا تھا کہ مرغی کا ریٹ آپ دیکھیں کوئی آج 100 کچھ روپے. اب یہ ساری چیزیں چلے مرغی تو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ آٹا نہیں مل رہا جاوید صاحب. مرغی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئے روز چینی کے لیے آپ نے پچھلے لائنوں میں لوگ لگتے ہیں 2 کلو اور وہ بچی جب گئی ہے تو اس نے کہا جی کہ آپ کو 2 کلو چینی نہیں مل سکتی کہ آپ کا ID کارڈ نہیں. یہ کون سی ریاست مدینہ بنانے کا انہوں نے جھانسا دیا تھا؟ یہ ریاست مدینہ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 10 بجے صبح پکوڑے بنے ریاست مدینہ میں اور وہ اس ریاست کا امیر المومنین وزٹ کر رہا ہے 10 بجے پکوڑے بن رہے ہیں. اس دن لاک ڈاؤن ہے. یہ ان کی بنیادی جھوٹ پہ ہے. ان کا سارا جو سارے یہ جو عمارت کھڑی ہے جھوٹ پہ اور اب وہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں. ساری سیاسی جماعت ہے نہیں ہے. یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے بھگوڑوں کو لے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب جو لوگ ہیں نا ان کے ورکنگ ہی نہیں ہے. کبھی یہ کسی ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے اس میں لوگ اکٹھے کام کرتے. اب ہمیں پتہ ہماری پارٹی میں کون اکانومی کی سمجھتا ہے کون لا کو سمجھتا ہے کون فارن افیئرز کو سمجھتا ہے کون انٹیریئر کے افیئرز کو سمجھتا ہے. ہمیں پتہ ہے. اور وہ جب ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تو وہاں پہ وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر مانگے تانگے کی سواریاں ہیں اور وہ ان کے آپس میں ورکنگ ریلیشن ہی نہیں ہے. کوئی کہاں سے کسی کے کہنے پہ کسی کو ادھر سے پکڑ کے کسی کو ادھر سے پکڑ کے اس کو لگا دیا. اور آج جو حالت اظہار ہے میں اس بنیاد میں خالصاً میں ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ یہ وطن اس سے ہمیں بڑی محبت ہے. ہم نے کشمیریوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس پہ. آج بھی آپ دیکھیں 89 کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ ہماری جانیں. کل تک آپ دیکھیں پروفیسر اشرف سرائی تک آپ دیکھیں وہ کہاں پہ انڈیا کی جیل میں بزرگ آدمی وہاں پہ اس کے جان. اور پھر آپ کشمیر میں آئے روز آپ دیکھیں کس طرح وہاں پہ جو ہمارے وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. لوگوں کو گمنام قبریں آج برآمد ہو رہی ہیں. ہمارے ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سارا ہمارے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا پیار محبت خلوص ہوا پانی سب کا رخ پاکستان ہمارا سب کچھ. لیکن یہاں سے بھی وہ ہمیں محبت کے پھول کی توقع رکھنی چاہیے. اور ہم یہ خواہش ہوتی ہے کشمیریوں کی تو میچ پاکستان اور انڈیا کا ہوتا ہے سری نگر میں لوگ جانے دے دیتے ہیں. اب اسی طرح ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ ایسی حکومتیں ہوں جو جب ہم وہاں پہ دکھائیں ہمارے لوگ جو پاکستان کے جھنڈے جن کا کفن بنتے ہیں اور جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں پہ گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں اور جس طرح وہ وہاں پہ اپنی عزتیں عصمتیں قربان کرتے ہیں. تو یہاں ایک ایسا حکمران ہو جو وہاں پہ ایک جس کو ہم پیش کر سکیں اور پریزنٹیبل ایسا ہو. اور آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہو کہ ایک ایسی حکومت وہاں مسلط ہوگی ہے کہ جو نہ شاید عوام کے سامنے جواب دے ہے نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے. تو اس سے بڑی کوئی نالائق حکومت میں دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پیٹ نہ پیاں روٹیاں سابے گلاں کھوٹیاں. اب پیٹ میں روٹی پڑنے کے حالات نہیں ہیں. جو آدمی تنخواہ دار اور اس کا مشکل ہے اور جو دیہڑی دار اس کی تو زندگی مشکل ہے اور جو بالکل ہی انسکلڈ لیبر ہے اس کے لیے روزگار ہی نہیں ہے. بے روزگاریاں آئے روز ہو رہی ہیں. اور کرونا وائرس کے دنوں میں گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. 10 ڈسٹرکٹ میں 10 کرونا کے آئسولیشن سینٹر بننے تھے اور ہر سینٹر میں میرے خیال سے 1 کروڑ کا وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں عوام بھی انتظار کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ جان رہے ہیں کہ یہ بھی خالی لفاظی کر کے انہوں نے مایوسی کی کیفیت کی طرف دھکیلا. اچھا جاوید صاحب آپ کی جو شب و روز ہے
صبح سے اٹھ کے شام تک سیاست، کیونکہ سیاستدان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، وہ 8 سے 5 بجے تک کا ملازم نہیں ہوتا، وہ 24/7 لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ اتنی مشکل جو آپ کی ہے پولیٹیکل لائف ہے، اس کے بعد کیا آپ کو کوئی پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، کوئی میوزک سننے کا ٹائم ملتا ہے، کبھی کوئی پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے زمانہ طالب علمی کو یاد کیا، کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت کم۔ اب مجھے جو موقع ملتا ہے میں مجھے کتابوں سے ایک جو ہے نا عشق ہے۔ میرا بیٹا ابھی باقی تو بڑے ہیں ماشاء اللہ، چھوٹا بیٹا ہے نا میرا، وہ 4 سال کا ہونے والا ہے۔ اب جو کتاب میں اٹھاتا ہوں حامد وہ اس کو کھینچ لیتا ہے، وہ اس کو مطلب میرے پاس کتابیں ہوتی ہیں۔ اب کتابیں میں جو مجھے پاس کہیں پہ بچت ہوتی ہے یا کوئی مجھے تھوڑے بہت پیسے ہو، میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اور بعض ایسی زبانوں کی کتابیں بھی خرید لیتا ہوں جس کو میں سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا ٹائٹل دیکھ کے یا اس کے وہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، تو وہ میں پڑھتا ہوں بہت کثرت سے ہسٹری پہ، اور میرا بہت ہی مجھے شوق ہے تاریخ کا، اقوام کی، مختلف اقوام، یہ نہیں قوموں کا نہیں، میں اس پہ یقین نہیں رکھتا، علم الانصاب کا بھی طالب علم ہوں، میں اس پہ یقین نہیں رکھتا، ایک جو جس کا بڑا مجھے اس بات کا مجھے اگر آپ اجازت میں اظہار کرتا ہوں، آپ سے کچھ باتیں کریں گے، اور اس دوران جو ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ سوال بھی لکھ رہی ہے۔ اچھا، سردار جاوید ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہیں محترمہ صدف شیخ صاحبہ، وہ خود بھی ایک سیاسی خاتون ہے، سیکرٹری جنرل ہے ویمن ونگ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی، تو 2 سیاسی لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، اس کا ایک یہ کہ ہم جب آپس میں خاتون جب ایک اپنی رائے دے رہی ہوتی ہے تو کیا آپ ایک مرد بن کے سوچ رہے ہوتے ہیں یا سیاسی ساتھی کو؟ کبھی وہ جو اندر کا مرد ہوتا ہے نا، وہ آپے سے جب باہر ہوتا ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ادھر سلا دوں، ورنہ وہ کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ہم زیادہ گفتگو سیاسی اس پہ نہیں آج کرتے کل کوشش کیجئے گا۔ وہ یوم مئی کو کسی نے مجھے بھیجا کہ کافی سارے مرد ہاسپٹلس میں پڑے تھے، تو خواتین کے حقوق کی بات کرے، پاکستان پیپلز پارٹی جنڈر ایکویلٹی کی بات کرتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے محترم بینظیر بھٹو شہید نے، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو آپ کی شریک سفر ہے وہ خود بھی ایک سیاسی خاتون ہے، آپ کے حلقے کے جو کافی سارے مسائل کو وہ خود دیکھ لیتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آزاد کشمیر بھر میں جو ہماری خواتین ہیں وہ اپنے اپنے طور پر آنے والے الیکشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو دھاندلا ہوتا ہے وہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن پہ ہوتا ہے۔ تو کوئی میوزک سنتے ہیں، کوئی ادب سے کوئی لگاؤ ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، تو آخری کوئی بک پڑھی ہو، آخری کوئی گانا کون سا سنا تھا؟ گانا وہ آج مجھے وقت میسر آیا کچھ تھوڑا سا، اس پہ میں نے وہ گانا ایک تھا، اس میں یہ کیا کہتے ہیں، مسعود رانا کا کوئی پرانا گانا تھا، وہ میں نے سنا، عنایت حسین بٹی کا اس سے پہلے سنا، میڈم نور جہاں کا گانا۔ اچھا، وہ وقت کے ساتھ میرے خیال سے جو اچھا میں اس میں شاعری کی میں اس میں کہتا ہوں نا کہ مجھے وہ اس پہ میں غور کرتا ہوں، اب یہ گانا سن ونجلی دی مٹھلی تان، اب میں اس شاعر کو دیکھیں، اب وہ سمجھ تو کس طرح وہ اظہار کر رہا ہے نا، اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دیکھیے، خاتون بڑے زور سے کہہ رہی ہے کہ ونجلی دی مٹھلی تو میں ہو گئی قربان۔ اچھا، یہ میں اس میں شاعری پہ بھی، اس کے سروں پہ بھی غور کرتا ہوں، اور اس کی شاعری پہ میں کمال کے شعراء ہمارے، اور جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ بازوق لوگ ہیں، وہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق چل رہے ہوتے ہیں، کوئی اسی لیے ہم لوگوں میں انتہا پسندی کی طرف نہیں جاتے۔ دیکھیں، انتہا پسندی کسی بھی شعبے میں ہو، وہ کوئی خیر و برکت کا باعث ہوتی نہیں ہے، فسادات کو جنم دیتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے حامد کا نام لیا تو حامد سے ہم نے ان کی والدہ کی بھی بات کی، تو کوئی شعر تو سنائیے جاوید۔ شعر مجھے کم یاد رہتے ہم سوال جواب کی طرف شعر مجھے کم یاد رہتے ہیں، لیکن پڑھتا ہوں میں بہت زیادہ۔ مجھے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا وہ شعر ہے، وہ ان کا مطلب 2-3 شعر ہے، ایک میں اس کو وہ 2-3 میرا وہ ایک بڑا، مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ صاحبان علم
شعراء ادیبوں کے ساتھ میرے وہ نیاز مندی کا بڑا تعلق ہے. پاکستان میں جہاں پہ بھی اس میں تنقید نگار بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, سنجیدہ شاعر بھی ہیں, ماشاءاللہ سے آپ کی جو دوستیوں کا سلسلہ ہے بہت ہی اس میں مزاح طنز و مزاح والے. اور ہمارے دوست بزرگ تو نہیں, نوجوان ہی کہتے ہیں, ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب, انہوں نے میرے نام ایک کتاب بھی منسوب کی ہے. اس میں بھی ایک انہوں نے شعر لکھا ہے. اس میں وہ لکھا ہوا ایک کتاب ہے مزاح کی شاعری کی ہے. اس میں انہوں نے جو شعر لکھا ہوا ہے, نہیں ہے وہ محتاج پی آر کا ہو جس کے سینے میں دل فنکار کا. انہی کا ایک شعر ہے کہ جب بھی ہم اپنی تباہی کا سبب سوچتے ہیں, وقت جس وقت گزر جاتا ہے تو تب سوچتے ہیں. تو یہ بر وقت فیصلے جو ہوتے ہیں نا, بر وقت سوچنا, یہ اچھی عادت ہوتی ہے. تو یہ ایک ہر کسی کو میں کہتا ہوں کہ اس میں کتابوں سے تعلق اس کا ضرور رہنا چاہیے, کتابیں پڑھنی چاہیے. جہاں بھی جو بھی اس کے پسندیدہ اس میں صنف ہے یا کوئی بھی سلسلہ اس سے وابستہ ضرور رہنا چاہیے. لوگوں کو سمجھنے میں, زمانے کو سمجھنے میں آسانیاں رہتی. اچھا, ہمیں سوال تو کافی سارے آئے ہیں, لیکن جو ملتے جلتے سوال ہیں, لا محالہ جو بھی پروگرام ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے یا کوئی لائیو جا رہا ہوتا ہے تو اس کا اینڈ تو ہوتا ہی ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو بات کرنے کے بعد اتنا اچھا لگا کہ یہ لگ رہا تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے نوجوان بھی سیکھ رہے ہیں. مجھے بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا. اور جو آپ نے بات کی کہ جب ہم سیاست میں آئے تھے تو اقتدار ہماری منزل نہیں تھا, ہمارے ذہن میں ایک نظریہ تھا اور ہم جد و جہد کر رہے تھے. یہ ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا اقدامات کرے گی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی 88 میں کیا وہ ٹورزم کی طرف جائے گی, ہائیڈرل میں جابس کریٹ کرے گی؟ آپ بتائیے. دیکھیں, پیپلز پارٹی جو 88 میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں وزیر اعظم بنی, یوتھ منسٹری دی, اور اس میں پہلی یوتھ جو پالیسی باقاعدہ حکومتی سطح پہ وہ دی, جس میں ایفس وغیرہ بنا کے بے روزگار نوجوانوں کو قرضے فراہم کی گئے روزگار کے لیے, اور ان کی جاب اپرچونٹیز سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ لوگوں کو اس اعتبار سے دیگر مخالفین جو ہمارے ہیں یا مخالف جماعتیں وہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ روزگار کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہمارے پاس آپ بھی ممبر ہیں, جو ہماری منشور کمیٹی ہے میاں وحید صاحب کی چیئرمین شپ پہ, تو انشاءاللہ اس میں ہم بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ بڑی دانش مندانہ, وہ آپ پہلے بھی اس میں کمیٹی میں رہی ہیں, منشور کمیٹی میں. تو یہ پاکستان کی آزاد کشمیر کی شاید واحد پارٹی ہے جو تحریری منشور دیتی ہے ہر الیکشن میں. باقی دیگر پارٹیاں ہماری دیکھا دیکھی شاید اب وہ کوئی کرے, لیکن باقاعدہ اس میں ورکنگ آپ لوگ 1 سال سے تقریباً کر رہے ہیں, محنت جان فشانی سے. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہاں پہ پوٹینشیل بہت ہے, جس میں روزگار کو وہ اس کے موقع فراہم کیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ جو منرلز ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, ٹورزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, کاٹیج انڈسٹری ہے, اور وہاں پہ جو ہماری روایتی جو چیزیں ہیں جو سے جس کو بالکل ہی اب ختم ہوتی جا رہی ہیں, فرض کیا گھروں میں بیٹھ کے جو خواتین کشیدہ کاری یا اور دیگر چیزیں کر کے, وہ بہت سارے ایسے حکومت ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جائیں گے, ٹیکنیکل ایجوکیشن بالکل بنائیں گے کہ تاکہ لوگوں کو ایک باوقار روزگار دے کے انہیں بااختیار بنایا جائے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے گی؟ لوکل باڈی کے الیکشن تو پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے ضروری, پاکستان پیپلز پارٹی یہ محسوس کرتی ہے. یہ اپنے دور حکومت میں بھی ہم نے کوشش کی, دیگر جو ہمارے مخالف تھے وہ کورٹ وغیرہ میں گئے, وہاں سے ہمیں وہ عدالتی جو حکم تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا نہیں ہو سکا. پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کرتی رہی. ایک تو وہ لوکل باڈیز کے میں کہتا ہوں کہ اس میں قانون میں ترمیم کر کے ان کو امپاورمنٹ جب اب تک آپ نہیں کریں گے, صرف ہم نے ان کو بھرتی نہیں کرنا, وہاں پہ چیئرمین نہیں بنانے, ممبر ڈسٹرکٹ کونسل, ان کے پاس اختیارات بھی ہونے چاہیے لوکل کونسل کے. ابھی دیکھیں نا صورتحال یہ ہے, اداروں میں ان کو اختیار ہو. آج صورتحال یہ ہے, ہمارے مظفر آباد میں پچھلے تقریباً 1 مہینے سے وہاں پہ ہمارے بلدیہ کے ملازمین ہڑتال پہ ہیں. ان کے جائز مطالبات ہیں, ان کے جو تنخواہوں کا
ان کی پینشن کا ایشو ہے، وہ بے شمار ایسے معاملات ہیں جس کو حکومت بالکل عدم توجہ کا شکار ہے، اور ہماری دیگر اداروں میں بھی آج لوگ ہڑتالوں پہ ہوتے آئے روز کہ وہاں پہ ان کے جو ہے نا وہ سروس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کے لیے کوئی کام، اب یہ تو حکومت اپنے کاموں میں مصروف ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو بلدیاتی اداروں کو جب تک بااختیار نہیں کریں گے تو لوگوں کے جو گراس روٹ پہ جو مسائل ہیں، مسائل یہ نہیں ہوتا ٹوٹی پائپ میں، لوگوں کے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اس کو وہ جو مقامی نمائندے وہ بہترین انداز میں اگر حل کریں گے تو ممبران اسمبلی وہ بجائے ان کاموں میں پڑھنے کے وہ قانون سازی کریں گے اور دیگر معاملات کو دیکھیں، تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو اقتدار ملے گا، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن اور قوانین میں ترمیم کے ساتھ بااختیار بناتے ہوئے انشاءاللہ اور طلبہ یونین کے بارے میں، طلبہ یونین کا آپ کے علم میں سابقہ ہماری حکومت میں باقاعدہ یہ اس پہ جو ہے وہ ہوا بیوروکریسی کی طرف سے، اس میں مشکلات آئی، میٹنگ ہوئی، سب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اس کو آپ طلبہ یونین پہ، اور یہ طلبہ یونین پہ پابندی بھی مجھے یاد ہے 86 میں یہ پابندی جو ہمارے ڈیو ڈیٹ پہ الیکشن ہونے تھے، تب سکندر یاد خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں پابندی شاید ضیاء الحق کے کوئی کسی حکم نامے کے نتیجے میں لگی، راجہ اکرم صاحب تب ہمارے سینئر وزیر اور وہ تھے، ہم طلباء تنظیموں کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا جس میں بھی تھا۔ آپ کا اس وقت کیا ہوتا تھا طلباء یونین میں؟ جب 82 میں اسٹوڈنٹس یونین کا الیکٹڈ، 86 میں چیف آرگنائزر تھا پی ایس ایف آزاد کشمیر کا، تو مختلف عہدوں پہ میں رہا ہوں، سینئر وائس چیئرمین رہا ہوں، مطلب مختلف عہدوں پہ پی ایس ایف کے، تو وہ تب پابندی لگی تھی، اور آج بھی اسی بات پہ ہیں کہ یہ طلباء یونین جو ہے وہ اس کا الیکشن ہونا چاہیے، طلباء کے حقوق کا دفاع بھی وہ کرتے اور لوگ کو ملک کو لیڈرشپ بھی فراہم کرتے ہیں۔ نرسری ہے، آج دیکھیں نا یہ بیچ میں جب وقفہ ہوا 40 سال سے کوئی لیڈرشپ ہی نہیں آ رہی ہے، لیڈرشپ نہیں آ رہی ہے، ایک بڑا قحط رجال ہے، اور جو جب تک کہ ان کے تربیت یافتہ لوگ نہیں آئیں گے تو آپ عمران خان جیسے لوگوں کو اقتدار ملے گا تو اس کا نتیجہ یہی رہے گا کہ آج جو ہم بھگت رہے ہیں، جو غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں سیاست کا، جن کے کوئی دور سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور پیپلز پارٹی کو جو ہے نا یہ طلباء یونین بھی بحال کرائے گی، طلباء یونین کے الیکشن بھی کرائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک سوال بہت زیادہ آیا ہے، وہ یہ کہ کیا آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان کے مستقبل کا وزیر اعظم اور بے نظیر بھٹو کے دل کا ٹکڑا اور ہم سب کی آس امید بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو زرداری صاحب انتخابی مہم میں آئیں گے؟ بالکل، جو پارٹی پالیسی ہوگی یا پارٹی کے چیئرمین جو ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہے انہوں اس میں میٹنگز میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ جو پلان کریں گے وہاں پہ میں جاؤں گا، گلگت بلتستان میں وہ 1 مہینہ رہے، یہاں پہ آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم چلائیں گے۔ بی بی کی جہاں تک بات ہے، وہ جب پارٹی بالکل پارٹی کا یہ ہے کہ یہی تو کمال ہے پیپلز پارٹی کا، جو بھی لیڈرشپ ہے، جو ہمارے مدر پارٹی کی جو بھی جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ پوچھ کے وہاں پہ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب جہاں آپ کہیں گے تو ہم پلان کریں گے ہم۔ اور پھر محترمہ فریال طالپور صاحبہ ہمیشہ اویلیبل ہے، وہ ساری ایک حکمت عملی الیکشن کی بنا رہی ہیں، تو انشاءاللہ آزاد کشمیر کی فضاؤں میں وہ آواز گونجے گی کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری، رائے شماری۔ اچھا، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی، آپ اپنے حلقے سے منتخب ہوں گے، یہ اس وجہ سے نہیں میں کہہ رہی کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، میں اس گراؤنڈ کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کہ آئے روز کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ حکمران جماعت کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ بٹا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، تو آپ منتخب ہونے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے حلقہ انتخاب میں کون سا ایسا اہم ترین کام ہے، ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے روزگار کا بتایا تھا، اس کے علاوہ دیکھیں میرا جو حلقہ ہے، میرا کیا ہے کہ وہ جو جس سے میں الیکشن میں حصہ لیتا ہوں، الارض للہ، اللہ کا ساری کائنات ہے، ارض ہے پوری، ارض و سما ساری چیزیں اللہ اس کا مالک خالق ہے، اور جس کے سارے اختیار سارے اس کے پاس ہیں، ہم اس کے نائب کے طور پہ انسان دنیا میں وہ کام کر رہے، تو وہاں پہ بے شمار مسائل ہیں۔ ابھی جو ہے نا وہ
پہاڑی علاقہ پورا آزاد کشمیر ہی پہاڑی ہے, 2% اس میں تھوڑا سا کوئی شہری علاقہ آئے گا. تو وہاں کے جو ہے نا جو روڈ ایکسس ہے وہ ابھی بھی کوئی پختہ سڑکوں کی تعمیر کی انتہائی شدید وہاں پہ ضرورت ہے. پلوں کی تعمیر جو ایک گاؤں کو یا ایک یونین کونسل کو دوسری سے ملاتے ہیں, یا جو ندی نالے ان کی ضرورت ہے. ہائیڈل کے شعبے میں ہمارے ابھی 2 پروجیکٹ جو ہمارے دور میں ہوئے, وہ ریالی 2 اور جین 2, وہ بھی تکمیل کے مراحل میں, اور مزید اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پہ. پانی کا جو اللہ کی نعمت ہے وہ بڑی. پہلے آپ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ اپنے علاقے میں ٹورزم کے سپاٹس مزید بنائیں گے کہ مقامی آبادی کو روزگار ملے اور لوگ زیادہ وزٹ کریں. اس بارے میں بھی بتائیں نا جو آپ. ٹورزم کا وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ اپنے دور میں بھی اس کو جو کچھ ایسے جو کوریڈور ہیں ٹورزم کے والے سے وہ بنانا چاہ رہے تھے. وہ اسکیم بھی جو بن کے کشمیر کونسل میں بھی ایک تب موجود تھی. ہمارے جو کوڑی ٹو جو شوگراں وہ وہاں پہ موجود تھی, تو کشمیر کونسل کی وہ جو ظاہرہ ہماری یہاں پہ حکومت نہیں تھی, تو انہوں نے, میں خود بھی جو ہمارے وزیر تھے کشمیر فیض کے, ان سے وہاں پہ ملا, جو سیکٹری تھے انہوں نے ان کو بھی نوٹ کرایا. پھر جو ہمارے چیف سیکٹری وہاں پہ تھے انہوں نے بھی کہا, وہ کیپٹن صاحب نے بھی, وہ نہیں ہو سکا ان سے. ظاہر حکومت یہاں پہ دوسری تھی نون لیگ کی, تو وہاں پہ بشمار سپاٹس ہیں. اب ہمارا مچھارا نیشنل پارک ہے, غالباً 33,000 وہ ایکڑ وہاں پہ جو ہے WWF کی اس پہ فنڈنگ رہی, وہ پریزرویشن کا تھا. اس میں آج وہاں پہ دیکھیے بڑی تعداد میں وہ اسپیشیز جو انڈینجر تھی وہ آج پھر دوبارہ سے مطلب وہاں پہ کامن لیپرڈ اب کامن ہو گیا. بعض ایسے برڈز جو بالکل ہی ختم ہونے والے تھے, اب وہ اس کو ہم نے بھی اپنے دور حکومت میں پریزرویشن پروٹیکشن پہ کام کیا, اس کی وجہ سے آج وہ بھی کافی تعداد میں. اب یہ ایسی سپاٹس ہیں وہاں پہ ٹرافی ہنٹنگ جس طرح ناردرن ایریا میں ہوتی ہے, ٹرافی ہنٹنگ وغیرہ کروا کے, تاکہ ایک ذرائع آمدن بھی ہو اور علاقہ بھی ایکسپلور ہو. وہاں پہ ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا جائے, اور ٹورزم کے نتیجے میں ظاہر ہے مقامی آبادی میں خوشحالی آئے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. تو اس سے خاصے سپاٹس ہیں جس کو ہم ڈیولپ کر کے وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ انشاءاللہ کریں گے. اچھا, ایک سوال جو بہت زیادہ آیا ہے مختلف حوالوں سے, جو ہمارے واٹس ایپ پہ آیا ہے, وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے دوران نون لیگ کی یہ جو نالائق اور نااہل حکومت ہے, اس دوران انہوں نے سرکاری ملازمین کو انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنایا, اور کئی ایسے ملازمین, کئی ایسے اداروں کو انہوں نے ختم کر دیا ہے جہاں انہوں نے سوچا کہ ان کے اپنی پارٹی کے یا برادری کے لوگ نہیں تھے. تو کیا لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آنے کے بعد جو سرکاری ملازمین کے ساتھ ظلم زیادتی روا رکھی گئی ہے اور رکھی جا رہی ہے لگاتار, اور انہیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو آپ کس طریقے سے ان کا مداوع کریں؟ دیکھیں, اب جو یہ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں یہ حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. تو یہ ایک کل پرزہ ہے اسی یہ حکومت کی کامیابی اور ناکامی میں بھی ان کا, اور جو حکومت کی کارگزاری ہے وہ بھی ان کے کام سے وابستہ ہے. تو یہ عدم تحفظ کا جب احساس ان میں موجود ہوگا کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں یہاں پہ, لوگوں کو ذاتی پسند و ناپسند برادریوں کی بنیاد پہ, اب جب آپ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کریں گے تو پھر لاملا جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈسہارٹ ہوں گے, تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائیں گے. یہ حکومت اس نے آتے ہی, یہ تو آپ ٹاپ بیوروکریسی کی بات کریے, یہاں تو انہوں نے جو ہے نا کلاس 4 تک درجہ 4 کے ملازمین کو بھی, جو جس کا کسی پیپلز پارٹی کے عزیز و قارب, اس کا کوئی پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے, کارکن ہے, اس سے تعلق ہے. پھر ہمارے ٹیچرز ہیں, فیمیل ٹیچرز کا بھی, ان کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا, ان کو 2 یونین کونسلیں چھوڑ کے وہاں پہ تبادلہ کر دیا. یہ ہے کہ کسی خاتون کو اسی جگہ اس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کہ جہاں اس کے والد کا گھر ہو, اس کے ہسبینڈ کی جاب ہو, تو اس جونیئر کونسل سے آگے جا کے نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے انتقامی کارروائیوں میں اس کی نہیں پرواہ کی. قانون وغیرہ تو ان کے لوگوں کے لیے کوئی گھر کی لونڈی ان کو سمجھا انہوں نے. یہ ظاہر ہے ان میں وہ جو اثرات ہیں یہاں سے جو رائیونٹ سے جاتے ہیں اسی کو عمل کرتے ہیں. اب کل وہ واقعہ جو ہوا ہے نا AC کے ساتھ, جو سیالکوٹ میں
اس نے کیا فردوس عاشق وار نے. بالکل، تو اس کے دور میں مجھے یاد ہے شہباز شریف نے تو وہاں پہ کھڑے وہاں پہ ان کی تذلیل، فیصلہ آباد میں ڈی آئی جی اور اس طرح کے لوگوں کی، یہ تو تذلیل ہے، تو ان کا شیوا ہے، یہ کرتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذل الہی ہے، وہ سارا کچھ وہ ان کے پاس اختیار ہے. تو یہی اثرات وہاں پہ بھی ہے. اور بڑی بے چینی آزاد کشمیر کے بیوروکریسی میں ٹاپ ٹو باٹم جو ہے نا وہ اس میں موجود ہے، اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. اور پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی بھی پسند و ناپسند، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہی سیاسی مقدمہ نہیں بنا، کسی کے خلاف کوئی اس بنیاد پہ نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے ہمارے لوگ تھے جس پہ وہ کہا بھی جاتا تھا کہ وہ سابقہ دور میں پیپلز پارٹی کے مخالف جو حکومتیں تھیں اس میں وہ ان کے بڑے قریبی تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس پہ کبھی اس کو نہیں کہا، کسی کو تنگ کیا یا کسی کو ٹرانسفر کیا. تو یہ ظاہر ہے یہی لوگ ہیں جو کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کریں گے. آج کل وہ ہے، کل کوئی اور ہوگا، ہم ہوں گے، دوسرا ہوگا. تو اس میں یہ ان کی زیادتیاں ہیں بیوروکریسی کے ساتھ. آج 82 کے جاوید ایوب میں اور آج کے سردار جاوید ایوب میں کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جدوجہد کا سفر تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پایا ہی پایا ہے. پایا یہ، اس کو میں اس پہ یہ اس میں نہیں کرتا کہ کوئی وش لسٹ ہے میری اتنی بڑی تھی، یا قطعاً میں الفن یہ آپ کو کہتا ہوں میری کبھی یہ خواہش ہی نہیں رہی، اور میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں کہ میری کبھی یہ ذاتی خواہش نہیں رہی. ویسے ہی مجھے جو سب سے زیادہ بہت گناہ گار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے اس پہ یقین ہے، میرا کامل رب کی ذات پہ یقین ہے کہ جو آپ کا مقدر نصیب ہے، جو آپ کی کوشش ہے، وہ کسی کی رائے گاہ نہیں کرتا. وہ سب کا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو پل پل پہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور پھر ان سے وہ اس کی پیار محبت وہ اس کا اظہار مختلف ذرائع سے کرتا ہے. تو اس کی رضا کے بغیر کچھ کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے. میرا سب کسی کا ایمان ہے، میرا اس پہ تھوڑا سا پختہ ہے، اور جس کی وجہ سے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا کہ میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب پایا ہی پایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں قطعاً مجھے لمحے برابر کبھی میں آپ جو بھی بات جس پہ اب کسی کو اس کا یقین ہو، لیکن یہ میرا ان لفظوں کو وہ الف یافتہ لفظ سمجھا جائے کہ میں جس جدوجہد سے وابستہ ہوں، جس پارٹی سے وابستہ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے ذہنی سکون ہے، ذہنی اطمینان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو 5 سال خدمت کا موقع ملا، مجھے لوگوں نے، میرے بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، اور پارٹی کی بلیسنگ نے، اللہ کی کرم نے دیا، تو میں ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں رکھا. میں کوئی بڑا مجھ سے ایسی بلنڈر نہیں ہوا جس کے نتیجے میں کسی کو آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زبان میں اپنے علاقے کے کوٹلہ کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی پیغام دیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں اب جب بھی کوئی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں تو اب لامحالہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. دیکھیں، اپنی ماں بولی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ماں اور زبان جو ہے نا، جڑی زبان ہوئی، میں اپنی زبان جڑی سندھی اس وچ گل کردا کہ ماں بولی اس کو اسی واسطے آختے ہیں. اور میں دیکھا بھی اسی کہ جڑی بھی پیور زبان ہے، کوئی زبانہ جڑیاں معدوم ہوندیاں جا رہی ہیں، بعض زبانہ ایجیاں جڑیاں صفحہ ہستی تو مٹ رہی ہیں نا، جنہاں وچ ادب نہیں، جنہاں وچ تحقیق نہیں، تحریر نہیں، وہ ختم ہوندیاں جلدی. لوگ اچھا وہ یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس وچ یہ تو کدے خواب تساں کو کدے دوئی انگریزی بھی خواب آئے نا کسا کو اج تک میں سارے پہ تھوڑے اپنی بھی جانتے ہیں، اپنی زبان جانتے ہیں، باقی تو مجھے نہیں پتہ. انتہائی پیاریاں زبانیں نستیاں ہیں، ان کو ہے گوجری ہے، یہ جڑی میرپور میں بولی جلدی ہے، پٹھواری ہے، یا پونچھ وچ سے بولی جلدی ہے. زبان اتنی سر ہے، اتنا پیار محبت ہے اس وچ ہے کہ اس وچ اپنی جڑی دل دی گل ہے وہ بھی دوئے تک آسانی نال پہنچا کے. میں تو اپنے علاقے وچ زیادہ تر تقریر بھی اپنی زبان وچ کردا ہوں. اج بھی میں سارے بھیناں بھراواں بزرگاں نوجوانوں کو یہ گزارش کرساں کہ ایک تو کرونے دے والے نال بڑے دیکھو جیندے ہوئے پھر میرے سائیں سہیلی دے میلے تے زندہ رہے تو ساریاں گلاں ہیں. یہ الیکشن بھی ہو جل سن، کوئی جت سی، کوئی جتتا تو کوئی ہاردا، یہ لگے رہے سی. لیکن اپنا خیال کرو، اپنے بچیاں دا، بھیناں بھراواں دا، لوکاں دا، عزیز و قارب دا خیال کرو. SOP تے عمل کرو، SOP تے عمل کرو. اس کی خلاف ورزی تے کسی کو مجبور پریشان نہ کرو. اگر تسی
ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਮਲ ਬਰਦਬਾਰੀ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਲੈਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਕਮ ਪੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਨੀ ਦੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸ਼ਾਮਤ ਹੈ ਮਾਲ ਹਸਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸਲਤ ਹੋਇਆ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਲਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇਕ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਅਮਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰਸਵਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਧੋ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੰਘ ਖੜੋਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਖੰਘ ਦਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, इसको बहुत इसको ना नॉर्मल कहने हो, इसको सीरीज कहन क्या लेबार्ट्री में जो लो टेस्ट करा लो, मुफ्त टेस्ट हैं। फिर जी वैक्सीन की उम्र दें, मैं आप लवा ली है वैक्सीन चंद दिन पहले आप टेके 3 दिन पहले शायद तो वैक्सीन है मौजूद है इस मुल्क कोई पता नहीं होता, कल पता नहीं भी जिस इससे अल्लाह ताला इसको खुश रखा है इस नाल वो कि ना बंदा इसका जड़ा दुआ जिसने मिल मिलाक है वो पता नहीं कि गिल है या गुल है वो जड़ा शोबाज गुल फैसलाबादी उस सुन ना कोई अपना चक्कर चला के वाहिद मुल्क है, मतलब जेड़े कहाँ को जे मुल्क है सुन किसी और किसी गरीब तरीन मुल्क है कदे उस पैसों की वैक्सीन उत्थे कोई नहीं फ्री लगती है, वाहिद मुल्क है जिस विच इन्हां मिल मिलाक है 12,000 12 एक शाट 18 की लग रही है तो ये आ रही है, ये भी कल नापैद हो सी इस तो पहले कि मुकजुल है सारे बजुर्ग माँ भैणा ਜਿਹੜੇ भी हो जी इस उम्र के जिन्हों को अवेलेबल है या जिन्हों को लगने की जी हुकूमती पॉलिसी है उस वो भी लवा लो। तो दूई बड़ी जी गल मैं तुसों कोई आता बड़ा इलैक्शन का दौर है, इलैक्शन सिरत है, ये इलैक्शन तुस आज़ाद कश्मीर के भी हुकूमत की कारगुजारी 5 साल की देखी थी, पाकिस्तान में भी 3 साल की देखी थी, 2 जमात उतो जो एक नून लीग है जिससे 5 साल पूरे हो गए जोड़े उन्हें धुमा बाइया या उन्हें काम किए सारे पता है कि स्वाए चंद अपने इर्द गिर्द भरावां भैणा या अजीज़ वकारब उन्होंने बच्चे बच्चियाँ उन्होंने कोई किया, गरीब आदमियों का किसी नहीं किया। फिर दूआ इन्हों का बड़ा अलमिया है जोड़ा मैं आता कि बड़ा सानिया साने तो कम नहीं कि इन्होंने लोगों को तकसीम कर छोड़ा, बरादरियाँ कौम कबीले टबरां इलाकों में जी गरीबों की कुवत है ताकत है वो तकसीम हो रही है और ये चंद लोग अपने फ़ायदे वास्ते अपने सियासी फ़ायदे वास्ते वोटां वास्ते ये लोगों को हुण भी कबीलियाँ ग्रुपों में तकसीम कर दें, सैक्ट की बुनियाद है दीगर तसबात की बुनियाद है, ये तबाह को इसका शिकार नहीं होना। वोट उसको दो जिस तक तुसी ईजी एक्सेस है, मतलब जिस तक पहुँच है, जिस तुसी घरा में जो लगते हो या जिस तरह बूहा खड़का आखते हो उस बाहर जुल के किसी जाई भी परेशान होना पैंदा है। मैं समझदा कि इज़्ज़त है सारे को, मैं समझदा कि इज़्ज़त हर किसी को प्यारी है जिस तरह तुसी इज़्ज़त नफ्स महफूज है और वो पीपल्स पार्टी है। मैं इस नाल ये सारे तुसी इसकी मेजॉरिटी तस्दीक करती वो जोड़े लोग जोड़े बुग़्ज़ या अनाद रखते हैं वो तजिया भी सही नहीं कर रखते, जिस तरह पाकिस्तान में चंद तजिया नगार पीपल्स पार्टी चंगा काम भी करा तो वो भी नहीं होता। इस वेले वाहिद सिंध जिथे इस वेले ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਾਉਣ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ KP ਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ CVD ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਖਰ ਹੈ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੂਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन है उस हो रही है सब तो बड़ा। फिर साइबर नाइफ है जड़ा कैंसर का इलाज कराची JPMC बेशुमार इंस्टीट्यूट है सारे चीज़ां और उस सारे मुस्तफीद होंगे। ये पीपल्स पार्टी लोगों के बेहतरी भलाई के काम करती है, बाकी लोग चंद लोगों के नुमाइंदे उत्थे चंद खड़पे जगह होंगे आम आदमी पहुँचन ही नहीं देंगे, मिलन ही नहीं देंगे किसी नाल। तो मैं उसका शुक्रगुजार हाँ सारिਆਂ ਦਾ। इस वेले तुसीं देखो लोग सारिया यूनियन कौंसलां विचों कोटले दी ना सिर्फ मुजफ्फराबाद डिवीजन ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर भारत दो माजरीन विच लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी नाल अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। या जोड़े किसी गला तो खफा नाराज़ असे तंग असे वो फिर अलग कीता फिर अस नाल आने वास्ते भरा दोस्त मैं उन्होंने को भी वेलकम करदा और जोड़े बाकी दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी आखता कि अपनी
पीपल्स पार्टी जिहड़ी है वो तुसां दी खिदमत वास्ते हाजिर है। तो पीपल्स पार्टी के जिहड़े भी उम्मीदवार सन, जिहड़े भी, ये कोई कोटा नहीं था कि इस जमात में किसी का होंदा ना, बाकी जमातां बरादियां दे कोटे न, नौकरियां में कोटे रखें, इस कोई कोटा नहीं। जिहड़ा पार्टी का कारकुन है जिसको अवाम में पजीर आई है वो इंशाल्लाह जिहड़ा टिकटां दा फैसला उसी उस विच इंशाल्लाह उसको टिकट दिता जलसी। ये दीगर जमातां नालों नहीं कि इधरों पकड़ दकड़ करके कोई इत्थे आते बलबाशी समझते उन्हें ला के बैठे दिन कि आवन कोई परिंदे इंतजार है कदों अस उन्होंने पकड़ के टिकट देता। असें जेनुइन कारकुन हैं जिहड़े पार्टी दे इस हालात विच 196 लोकां अप्लाई कीता टिकट वास्ते। नहीं वो मेरे ख्याल में 198 दो बाद विच भी आ गए, दो वो जिहड़े उन्होंने को एग्जाम करके भी कीता। तो ख्वातीन की बड़ी तादाद है, पढ़े लिखे लोगों की, डॉक्टर हैं इस विच, डॉक्टर हैं और बड़े बड़े जिहड़े ख्वातीन की बड़ी तादाद। डॉक्टर मुराद ये है कि कोई मेडिकल डॉक्टर हैं, कोई PhD डॉक्टर हैं, कोई सियासी कारकुन हैं जिन्हों का उस जिन्नी सब तो बड़ी डिग्री है उससे कोई मुतबादल डिग्री नहीं, उस तो अमल हैं। ख्वातीन हैं, पढ़ी लिखी ने ख्वातीन, मेरा ख्याल है इतनी किसी जमात वो एप्लीकेंट नहीं दिंदी। पीपल्स पार्टी भी ख्वातीन डायरैक्ट सीटां होंदे और पढ़ी लिखी ने माशाल्लाह। तो इस वास्ते ये मैं समझना कि सारे मिलजुल के काम कर सन इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुसी तावन नाल तुसी मदद नाल कामयाब होसी। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो, सरदार जावेद अयूब साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया के हवाले से कोई तजवीज़ देना चाहे, कोई बात करना चाहे तो हमारी टीम आपके आस पास बैठी हुई है, वो मुंतज़िर है कि आप आपके पास चूँकि आप सेक्रेटरी इतलात भी हैं तो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन तो देखिए मैं उस तरह से मुझे वो उसमें कोई सुध बुध उस तरह से नहीं है, कोई मैं इसमें IT के वाले से कोई इतनी मेरी कोई महारत या उसमें नहीं है। लेकिन ये एज अ क्रिटिक या एज अ वो उसको व्यूअर या एज अ जो भी उसको आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं उस वाले से मेरे ये मैं एक तो आपको सबको अप्रिशिएट करता हूँ, आप सब की आपकी सरबराही में जितनी सारी टीम आपकी, जितने आपके सोशल मीडिया की टीम है जो मुख्तलिफ फेसबुक पे काम कर रही है, ट्विटर पे कर रही है, व्हाट्सएप पे कर रही है, दीगर जो ये अबलागी ज़राए हैं उस पर काम कर रही है, उसको मैं समझता हूँ कि अपने तही वो अपने महदूद वसाइल के बाद अपने तौर पे वॉलंटियरली ये कोई ये इसमें ही है पीपल्स पार्टी, वरना दीगर जमातों में किसी ने तो पेड है 30 हज़ार पे 40-50 हज़ार भर्ती की हुए, भर्ती की। उनका काम ये है कि जो भी आए उसके पीछे पड़ जाए। 50 लाख के उन्होंने बजट रखे हुए हैं सिर्फ। ये बात है, पीपल्स पार्टी ये वॉलंटियरली आप लोग काम कर रहे हैं। ये वो कहते हैं ना सिलाए शहीद क्या है फ़कत तक ताब जावेदा ना, ये एक जो मिशनरी वर्क है, इसमें तो मिशन है और इसमें ज़ाहिर है एक दिलो जान से आप लोग काम कर रहे हैं। वहाँ आपसे लेकर ये हमारे जो वो वहाँ पे जो सोशल कोऑर्डिनेटर आपने हल्के में मुकर्रर किए हैं, बड़ी ये बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हमारे जो साथी हैं दोस्त बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं आप ख़ुद भी और सारे बिलमुकाबले में वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का कह रहा हूँ कि सारे तारीफ़ें करें। वो कहते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो अपने अपने हलकों में वो और मरकज़ी सतह पे वो बेहतरीन काम कर रहा है, एक्टिव है और इंशाल्लाह मज़ीद थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जावेद अयूब साहब, आज आप हमारे मेहमान थे। PPAJ के सोशल मीडिया सेल के जावेद साहब बात कर रहे थे तो उस बात के बाद ये पैगाम जा रहा है रियासत के नौजवानों का कि आप किसी इलाके की सियासत ना करें, आप पूरी रियासत की सियासत करें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जो अपने हम तमाम लोग आम घरों के लोग, इन्होंने कहा कि मेरी कोई बड़ी बरादरी नहीं है, कोई हम सरमायादार नहीं है, नाम के साथ सरदार ज़रूर है लेकिन हमारा असासा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आफाकी मंशूर है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सरदार जावेद अयूब बनाती है, जो मतलूब इनकलाबी बनाती है, जो सरदार आबिद बनाती है, जो चौधरी मजीद को वज़ीर आज़म बनाती है, जो लतीफ़ अकबर को, चौधरी यासीन को। तो आइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़िले का साथी बनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलम उठाकर चले। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारा वक्त है, आपका वक्त है। जिए भट्टो, जिए अवाम, जिए कश्मीर।